بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب عرض ہیں. پہلے تو نئے صوفوں کی مبارکباد. تھینک یو. آپ کو ویکیشن کی مبارکباد. میں نے پیچھے کام کیا دیکھیں. میں نے کوئی ویکیشن نہیں کی اور آپ نے کام نہیں کیا. آپ نے پیچھے ہڑتال کی, لوٹ کھسوٹ کی. مجھے کل پتہ چلا کہ سول ہسپتال میں بھی اس روز جب یہاں پہ وہ ریلی تھی کچھ لوگ گئے اور ٹی وی پہ آیا تھا کہ جی وہ اے سی اتار کے لے جا رہے تھے اور سامنے بھائی. ہاں لیکن مزہ آ رہا تھا نا. لیکن جو اندر کی ڈیٹیل مجھے بعد میں پتہ چلی وہ یہ کہ جو لوگ آئے تھے وہاں وہ ٹول باکس ساتھ لے کے آئے تھے. اچھا. ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ کیا کیا ٹولز چاہیے. انہوں نے اے سی اور ٹیلی ویژنس اتارے. اس کے بعد ایک نئی کوئی اسکینر لگا تھا کئی کروڑ روپے کا نیا. اس کے لیے کوئی اسپیشل اسپینرز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں, وہ لے کے آئے تھے. وہ کھول کے اس مشین کو اٹھا کے لے گئے. اب ملٹیپل فیکٹرز ٹو اٹ. ایک تو یہ کہ واہ بھائی. دوسرا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مشین اب ایسی تو ہے نہیں کہ جا کے موبائل کی طرح بیچ دیں گے ریگل کے اوپر. یہ مشین لے گا کون؟ تو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس مشین کا خریدار بھی پہلے سے سیٹ تھا. ورنہ یہ مشین مطلب ایک اسکیننگ مشین آپ ہسپتال کی کون لے گا؟ آپ نہیں مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتے نا اس کو. پلان تھا اتنے عرصے سے, بلکہ اس کے پورے ویک میں ہی یہ آپ کی ساری پروٹیسٹ ریلیز نکل رہی تھیں اور آرام سے سب کچھ چل رہا تھا. لیکن فرائیڈے کو ایک دم سے چھٹی اناؤنس کر دی سارے اسکولز, آفیسز, تاکہ تسلی آرام سے زیادہ ڈیمیج نہ ہو, لوگوں کو ڈیمیج نہ ہو, ان کی چیزوں کو ڈیمیج ہو جائے. تو اس میں we are all used to. اور سب لوگوں نے سیٹنگ کر لی تھی, جو لوگ آرام سے بھائی جو کرتا دھرتا ہے سیٹنگ کر لی تھی کہ تم یہ کر لینا. میرا کنسرن صرف یہ تھا کہ جو ریڈ زون ہے جہاں پہ آپ زینب مارکیٹ سے آگے جانے ہی نہیں دیتے ہیں کسی کو, وہ شیریٹن تک پہنچ گئے ہیں. وہاں پہ 3 موبائلز کھڑی ہیں. تھوڑی دیر پہلے دکھا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو پولیس والے ہیں اور وہ جو لوگ آ رہے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے, ان کے بیچ میں بات چیت ہو رہی ہے. اور اس کی 3 منٹ بعد آپ نے دیکھا کہ تینوں جو موبائل کھڑی ہیں وہ جل گئی. وہاں سے پولیس غائب, کسی کا پتہ ہی نہیں وہاں پہ کوئی ایگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. اور اس کے بعد لوٹ کھسوٹ شروع, اس کے بعد لوٹ کر اور پھر 1 گھنٹے بعد واپس آ گئے رینجرز کال کر دی. اچھا رینجرز بھی ماشاءاللہ ایسے موقعوں پہ یار غائب رہتی ہیں. میری شکایت پاکستان فوج سے بھی ہے کہ بھائی جب اس حد تک لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہو تو آرمی, کیونکہ یہ جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی وفات کے اوپر بھی اسی طرح 3 دن شہر جلا. بالکل. وہ یہ کہنا کہ جی وہ موب باہر ہیں اس پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, یہ تو پھر یہ کہنا ہے کہ جب بھی چاہیں آپ 10-15 ہزار, کیا مطلب 1000-1500 لوگ باہر نکلیں اور ایک کراچی جیسے شہر کو آپ ٹیک اوور کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو لوٹ مچانی مچائیں. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو مطلب لا انفورسمنٹ اگر پولیس کے بس کا نہیں ہے تو رینجرز کے بس کا نہیں ہے تو فوج. میں بتا رہی ہوں اس دن پوری جو پولیس تھی نا کراچی کی, وہ یا بلاول ہاؤس کو آکوپائی کر رہی ہوگی, وہاں پہ پروٹیکشن سے کھڑی ہوئی. نہیں آپ غلط بات کریں. نہیں بالکل میں صحیح بات کر رہی ہوں. یا وہ امریکن ایمبیسی کے باہر کھڑی. نہیں دس از ویری انفیئر. آئی تھنک آپ زیادتی کر رہی ہیں. وہ سادہ کپڑوں میں لوٹ رہی تھی. ہاں یہ بھی ویسی پاسبلٹی ہے. آدھے چلے میں ہاف کر دیتی, 50% وہاں پہ 50%. نہیں یہ بھی غلط. آئی تھنک یو بینگ انفیئر. وہی بلاول ہاؤس امریکن ایمبیسی وغیرہ تو وہاں تو ان کی اپنی نفری ہے, وہاں 150 بندہ ہوگا, باقی جو 25-30 ہزار ہے اس نے تو اپنا کام کرنا تھا نا. تو یہ اب غلط بات نہ کریں, ٹھیک ہے, خیال کریں آپ احتیاط سے. آئندہ ویسے باقی وہ لوٹ مار جو ہوگی نا وہ چھٹی دے کر ہوگی تاکہ سب آرام سے اپنا کوئی بزنس. فون بھی بند کر دو. ہاں فون تاکہ تو بھائی اطلاع نہ کر سکو گے جی میرا گھر لوٹ رہا ہے. سکون تھا جس دن فون بند تھا. ہاں لیکن خدا نہ خواستہ کسی کو سچویشن ہو جائے تو جو جن کے گھر میں جو ہمارے جیمز بانڈ ملک صاحب ہیں, مطلب وہ کون سا ان کا حساب کتاب. بانڈ ملک صاحب تو آج کل خود ان کے ستارے گردش میں نا. ارے بھائی ان کو ستاروں کچھ نہیں ہوتا, بڑے ستارے ان کے پاس بڑا, کیونکہ وہ سورج کے گرد گھوم رہے نا تو ان کو خیر ہے. ان کی وہ نہیں پگھلیں گے. چندہ ہے تو میرا تاثر, کیا ہے چندہ ہے تو سورج, پتہ نہیں سم تھنگ آف دیٹ. وہ میری آنکھوں کا تارا ہے. تو آنکھوں کے تارے, ان کو کچھ نہیں ہونے کا. لیکن آج جو موضوع ہے وہ اس سب سے ریلیٹڈ ہے, اور ملالہ کے اوپر جو اٹیک ہوا, اللہ اسے صحت دے, زندگی دے, اور ملک کی ہر بچی کو صحت اور زندگی دے اور کامیابی دے. اور اگلے روز نفیسہ شاہ صاحبہ کے جلسے میں
فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد ایک یوم سوگ منایا گیا اور اس کے بعد آرڈر ہوئے, پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی, بہت سے لوگ اریسٹ کر لیے گئے. کراچی میں تقریباً 10 سے 12 on an average, yes 12-15 کا ایوریج ہے. My friend also کہ on an average daily اگر آپ رات کے 9 بجے کے بلیٹن دیکھیں گے تو اس میں 10-12 کے ایوریج میں 10 سے 11 لوگ مارے گئے. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر تو ہمیں قوم کو مکمل طور پہ سوگ میں چلے جانا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بس احتجاج ہی کرنا چاہیے. کچھ روز پہلے ہانگ کانگ میں ایک فیری کا ایکسیڈنٹ ہوا, میرے خیال سے 13 لوگ مر گئے اور کچھ ہوئے. تو اس کے بعد وہ جو پرائم منسٹر ہے, جو منسٹرز ہیں, پوری قوم سوگ میں چلی گئی اور اگلے دن جو ہے وہ ہانگ کانگ جو ہے 3 منٹ کے لیے رک گیا, ٹھہر گیا ان کنڈولنس, ان رسپیکٹ. پاکستان کو تو پرمنٹلی سوگ میں چلے جانا چاہیے اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہے, جو ہماری قوم ہے, اس کو نہ کوئی دکھ ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, نہ کوئی غم ہے, نہ یہ تکلیف ہے کہ یار خدا نہ خواستہ کل میرے ساتھ ہوگا. سوری میری آنکھ میں کچھ پڑ گیا تو میں اریٹیڈ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ عائشہ, اب جو میں آنا چاہوں گا ملالہ صاحبہ پہ, اگر آپ دیکھیں میڈیا ود ڈیو رسپیکٹ, اینکرز, چینلز اینڈ سول سوسائٹی, ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی سگی بیٹی جو ہے اس کے ساتھ ہو گیا. اور مجھے تکلیف یہ ہے کہ بھائی جس کاز کے لیے وہ سٹینڈ کر رہی تھی اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہے. اس کے لیے ہو رہا ہے, صدر صاحب نے کہہ دیا میں ایئر ایمبولینس بھیج رہا ہوں, خان صاحب نے کہہ دیا میں خرچہ اٹھاؤں گا. اب جو اس طرح کے ایونٹس ہیں وہ پولیٹیسائز ہونا سٹارٹ ہو گئے. اب جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں میں خرچہ اٹھاؤں گا, الطاف حسین صاحب کہتے ہیں میں خرچہ اٹھاؤں گا. یہاں پہ اب میں دیکھ رہی ہوں ٹویٹر پہ عمران خان صاحب بول رہے ہیں خرچہ میں اٹھاؤں گا, رحمان ملک صاحب بول رہے ہیں میں نے اس کا پاسپورٹ ایشو کرا دیا ہے, ایئر ایمبولینس پہنچ گئی ہے, جیسی ڈاکٹرز حامی کریں گے تو ان کو ہم لے جائیں گے. دس از ناٹ دا پوائنٹ ٹو پولیٹیسائز. الطاف حسین صاحب نے بھی شاید کہا کہ جی وہ کچھ ان کا بھی کوئی اسٹیٹمنٹ تھا اس کے اوپر, بالکل کہ یہ آئی ڈونٹ نو درندگی ہے یا سب جو ان کے ٹپیکل وہ سب ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے دوستو میرے بھائی, اگر یہ بچی اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے تو کہاں ہے آج وہ سوگ, کہاں ہے آج پاکستان کی بچیوں کا غم, کہاں ہیں وہ والدین جن کو نہیں دکھ رہا کہ اگلی بچیاں ان کی ہیں, کہاں ہیں ہم اور آپ. ہم یہ جو ایک دن کا ڈرامہ ہے میڈیا پیٹے گا, اگر اللہ نہ کرے اس بچی کو کچھ ہو جاتا ہے, ہم 2 دن بعد کسی کو یاد نہیں ہوگی کون ملالہ بھائی. ابھی ہم ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے which is very sad, we understand there are people let's make history na, there are people who are taking care of that, that's okay. اگر آپ contribute کریں that's very good, آپ کریں, but let's make history. at least cater کہ وہ ہوا کیوں ہے, وہاں پہ کون ہے, ان کی جا کے کوئی پکڑ کیوں نہیں کر رہا ہے وہ. اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے وہ بھی ہم شاید نہیں کر سکتے, ہم کہاں جا کے طالبان کو پکڑ لیں, شاید ہم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن میں اسیوم کر رہا ہوں, میں اور آپ تو وہ نہیں کر سکتے نا. لیکن ایز اے سول سوسائٹی ہم اس ایونٹ کو ایز این آئی اوپنر کیوں نہیں لے رہے, کیوں سول سوسائٹی ہم کھڑے نہیں ہو گئے, کیوں 5 لاکھ لوگ پاکستان بھر میں آج باہر کیوں نہیں ہیں, کیوں پیسفل مارچز نہیں ہو رہی, کیوں ہم غمزہ, کیوں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بس اس کا جو آبجیکٹو تھا جو وہ کام کری تھی, کیوں اب آئے ہم آگے, ہمیں آگے آنا چاہیے کہ چلیے ٹھیک ہے whatever happened with her but we will take her project forward. She has to be more than just a story. Yes. She has to be more than a day's cheap publicity. She has to be more than a day's current affairs shows. بالکل. کل کچھ اور ہو جانا ہے, سیلیبریٹ کرے, اس پہ کنٹریبیوٹ کرے, اس کا جو بھی اس کا مشن ہے اس کو آگے لے جائیں. So what if اور چینج لانا یار, چینج لا. اچھا کسی نے اس پہ طالبان پہ بڑا ووکل ہوئے ہوئے ہیں لوگ اور بڑا شور ہو رہا ہے ٹویٹر کے اوپر کہ جی وہ ٹریلینز آف ڈالرز, عائشہ درانی صاحب نے شاید لکھا تھا کچھ دیر پہلے, ٹریلینز ڈالرز ہیو بین اسپینٹ اینڈ وی شوڈ ہیو کلڈ آل طالبان بائی ناؤ. یو کین ناٹ, کیونکہ یہ پورا پاکستان ایک طالبان ذہنیت رکھتا ہے. اس پہ میں آنا, یہ بات ادھوری نہیں چھوڑنی ہے, ہم پٹ رہے ہوں گے. طالبان کون سی کوئی الگ قوم ہے, کہیں اور سے کسی اور پلانٹ سے آئی ہے, they are all one of us. اور وہ ایک سوچ ہے, بالکل, اور وہ سوچ جس کو میں کہتا ہوں وہ سوچ ہے کہ میں نے سیلف رائچس ہوں, میں بڑا پارسا ہوں, میں اللہ کے قریب ترین ہوں, میں بہت نیک ہوں, اور میرے پاس یہ ٹھیکہ ہے کہ میں تمہاری کٹ ماروں, میرے پاس یہ ٹھیکہ ہے کہ میں تم بتاؤں تم غلط ہو, میرے پاس ٹھیکہ ہے کہ میں زبردستی تم سے اپنی مرضی کا کام کروں. ہم سب کرتے ہیں. تھینک یو, دیٹس 98% پاکستان. We all do it.
98% آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیجیے, آپ نے گاڈ کی اسپیلنگ غلط لکھی ہے, آپ گاڈ نہ لکھیں آپ اللہ لکھیں, آپ نے فلاں بات کی, آپ نے فلاں جملہ کہہ دیا. میں تو ایک انڈیکیٹر لے رہا ہوں. ایک بات کہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی ہم روز رات کو یہی ڈرامہ دیکھتے ہیں کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ غلط کیا, تم نے یہ غلط کیا, تم نے یہ غلط کیا. ہر کوئی خدائی فوجدار ہے, ہر کوئی خدائی بالکل. فوجدار. اگین میں پلیز, مجھے بڑے زمانے کے بعد میں یہ کر رہا ہوں, مجھے کوئی پی ٹی آئی فوبیا نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب اور میں پاکستان کی آخری امید, میں کر وہ یار ہماری اب میری تمہاری کسی کی اوقات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے انسٹرومنٹ. آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے پوری قوم کو بحیثیت قوم, اے مائنڈ یور اون بزنس, بی ڈو دا رائٹ تھنگ, اینڈ دیٹس اٹ یار. یہ کیا کہ میں کہوں کہ جی میں آخری ہوں, اور میں عمران خان صاحب کو قطعاً میں ان پہ اٹیک نہیں کر رہا ہوں پی ٹی آئی پہ, لیکن میں ایک سوچ کی انڈیکیشن کر رہا ہوں. اور بہت سی پارٹیاں, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آخری امید ہم ہیں, بس ہم ہی تو ہیں جمہوریت کے, ٹھیک ہے, پی ایم ایل این کا اپنا ہے, ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جی ہمارے علاوہ کراچی کو چلا ہی نہیں سکتا. یار ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کون سا کمال کر لیا اب تک؟ مجھے فوج ایک اور کارنامہ ہے, وہ بھی ٹویکر ہے. بالکل, چھوڑو نا یار, پیس ریلیز ہم سب کر رہے ہیں, لیکن جو ایکچوئل روٹ پرابلمز ہیں ہم اس کو تو دیکھ ہی نہیں رہا نا کوئی, بس اس کے نام پہ ہم سب کام کر رہے ہیں اپنے, اور ہر کوئی کہتا ہے میں کر رہے ہیں, لیکن وہ جو پرابلم ہے اس کی کوئی سولوشن نہیں کر رہا, نہ کوئی آگے آ رہا ہے, اور نہ ہی باقی میں کسی کو میں آگے آتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے الحمدللہ, لیکن میں نے کسی ملک میں علاوہ یہ دو چار ہمارے ملک ہیں, اس کے علاوہ کہیں میں نے یہ ترم خانی نہیں دیکھی. ریپبلکن ڈیموکریٹس یا لیبر پارٹی یا اٹلی کی, یہ نہیں کہتے کہ بس ہم نہیں تو اٹلی نہیں, اور بس میں ہی ہوں جو. یار کس قسم کی غیر تعلیم یافتہ گفتگو ہے. باہر جو سوچ ہوتی ہے شاید وہ یہ ہوتی ہے کہ ہاؤ کین وی کنٹریبیوٹ ان میکنگ اور امپروو, اور سیاست بھی کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے, مطلب وہ پالیٹکس ہوتی ہے لیکن وہ ملک کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. نقصان بھی کر رہے ہیں, لٹ بھی رہے ہیں, چور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ جملے نہیں ہیں. مجھے ان جملوں پہ پرابلم ہے. کام تو کر رہے ہیں نا, وہ ان کے سسٹم تو چل رہا ہے نا, صرف جملے ہیں. ان جملوں کی پارسائی پہ میں کیا بھائی, اور ماشاءاللہ جو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, سوری ٹو سے بٹ یہ ایسے ایونٹس ڈھونڈ رہے ہوتے کہ کہاں جا کے اپنی پچنگ کرنا اسٹارٹ کر دیں. کیشن کرو. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ پی ٹی آئی کا جو جلسہ تھا وزیرستان, جو پورا ان کا مارچ جا رہی تھی, پکنک پارٹی واقعی میں ایسی لگ رہا تھا, اپڈیٹس ایسی آ رہی تھی. وہ عمران خان صاحب نے روڈ سائڈ پہ جا کے چائے پی ہے, تو یہ کیا ہے, تو وہ کیا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ How is that solving my problem? What's the big deal? Bigger leaders have done bigger things. How is that stopping the 10 average killings in Karachi every day? How has that helped load shedding in this country? ٹھیک ہے, لیکن یار کیا ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ ہماری بتی یوں چلی جاتی ہے. خیر ایسی چلی جاتی ہے. بہرحال پوائنٹ میرا یہ ہے عائشہ کہ ہم جس طرح ایک طالبان, یعنی کہ ایک طالبان کا مطلب تو طالب ہے جو کہ علم کا ایک اسٹوڈنٹ ہو, جو نالج گین کرتا ہو, لیکن ہمارے ہاں وہ ایک جو فیشسٹ سوچ ہے نا کہ میرا دل کرے گا تو میں کہہ دوں گا آپ کی تو آستین نیچی ہے. کتنی دفعہ آپ کو شوز پہ کامنٹس آتے ہیں, ارے ان کا تو سر پہ دوپٹہ نہیں, یہ کیا ہمارے کو بتائیں, آتا ہے وہ یار لسن ٹو واٹ شی از سیئنگ. نہیں یہ لڑکیاں دیکھیں جی ان کا تو بازو دکھ رہا ہے, وہ تھا, وہ تم ٹھیکیدار ہو کیا, تم اپنی بات کرو یار. تو میں نے کوئی قوم نہیں دیکھی علاوہ ہماری دو چار انڈیا پاکستان جو ایک ہی ڈی این اے ہے, جو اس کے علاوہ جو دوسروں کے معاملے میں گھستے ہو. بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھیں, آپ اپنی طرف دیکھیں. ہاں علاوہ اس کی کوئی بالکل ہی لائن سے رینج سے آؤٹ ہو جائے, اس کے خلاف قوانین ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کپڑوں اتار کے سڑک پہ چلنا شروع کرتے ہیں, اس کے خلاف قوانین ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ. لیکن جنرلی اسپیکنگ نکلیں اور گاڑیاں روکیں اور مارنا شروع کر دیں کیونکہ آپ کے اکارڈنگلی وہ غلط ہے, وہ اپنے خلاف ہم ایگزیکٹلی آپ پھینک دیا فلاں کا, یہ کیا کر لو یار, دس از جسٹ. تو ایز اے نیشن وی ہیو ٹو لرن ٹو مائنڈ یور اون بزنس. اپنے کام سے کام رکھیں, اپنا کام صحیح کریں, اور دوسروں کے معاملات بولیں تب جب آپ کسی کی بہتری کے لیے بول رہے ہیں, یا بہتر کام کرنے کے لیے. یار وہ بھی ایڈوائس کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہم. اور ہمارے معاشرہ کرٹیسزم ایسا ہوتا ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. اچھا لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بہتری کو کہہ رہے ہیں. بھائی میرے بہتری سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹرین کی پٹی پہ بیٹھ رہا ہے تو ہم بھائی جان نہ بیٹھے ہیں. یہ نہیں کہ کیونکہ آپ نے کپڑے میری مرضی کے مطلب نہیں پہنے تو میں تو مار دوں گا, کاٹ دوں گا, اٹھا کے بند کر دوں گا, پھینک دوں گا, یا ریپ آپ ایلیجبل ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب جو ہے یہ ہماری سوچوں میں ہے. عمر قریشی صاحب نے بڑا اچھا لکھا اس دن کہ ہر کوئی دل اپنے دل میں جھانکے تو دیر از طالبان سٹنگ ان. تو میں نے ایڈ کیا تھا دس آلسو زرداری سٹنگ ان یور ہارٹ, کیونکہ ایگزیکٹ ہے نا, ہم ہیں, ہمارے اندر ایک طالبان بیٹھا ہے جو کہتے ہیں میں صحیح بات. یار
ٹھیک ہے آپ نے بات کی زرداری بیٹا جو اسٹریٹجائز کر رہا ہے ہاں توڑ جوڑ تو بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں, اگر میں سمجھتا ہوں عائشہ کہ آپ کا یہ لباس مناسب نہیں ہے تو میں ہنٹ کر سکتا ہوں, اگر وہ بھی میرا ٹھیکہ نہیں ہے, اور وہ بھی ایک موزبانہ طریقے سے, یہ نہیں کہ آئی ڈونٹ لائک یور ڈریس, who am I to not like, آپ کی منشا آپ جو کریں, میں آپ سے ملوں نا میں کسی اور طرح ہنٹ کر دوں کہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں, مجھے آپ سگریٹ پیتے آپ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں, میں آپ کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں گا نہیں, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو انڈیکیٹ کر دیا کہ یار مجھے یہ نہیں پسند, میں آپ کے ساتھ سوشلائز نہیں, ختم ہو گئی بات. یہ تھوڑی تم سگریٹ پیتے میں تمہارا منہ توڑ دوں گا دانت نکالوں, یہ کیا پتا. ہاں میں وہ آئی تھنک ہم نے اس سے پہلے بھی کیا تھا, ٹارچر, کلنگ, وی آر obsessed with it, کیونکہ وی فیل کہ میں آپ میرے اندر اتنا پاور ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں. اور یہ زوم سیاستدانوں کو بھی ہے, لیڈروں کو بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں تقریباً 95 سے 96% پاکستانیوں کے, چاہے وہ تعلیم یافتہ ہوں چاہے وہ تعلیم یافتہ نہ ہوں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے سوشل بیک گراؤنڈ سے, آپ کی جیب کی طاقت سے, آپ کی کوئی تعلق نہیں ہے. آپ من حیث القوم ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں اور زبردستی کرتے ہیں. یہ جب تک آپ کرتے رہیں گے. اور یہ جو پولیٹیشینس, ان میں سے بولنا چاہوں گی, جو پولیٹیشینس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, یہ پلیز سمجھیں کہ یہ جو ہو رہا ہے نہ صرف سوات میں یا پشاور میں یا کوئٹہ میں یا کراچی میں, یہ پورے ملک میں جو ہو رہا ہے وہ آپ ہی کے کرامات ہیں, آپ ہی کی دیے ہوئے, اس میں کہوں گی گفٹ ہے. اور میں سول سوسائٹی کو کہوں کہ یہ ایک بچی کو آپ کو آج بڑا غم ہو رہا ہے, کریں غم, لیکن بھائی وہ جو کہہ رہی ہے اس کی بات آگے بڑھائیں, اس پہ سنیں, کچھ کریں, ایسا کچھ کریں کہ دوبارہ نہ یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ نے سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی, فلاں نہیں ہے. گورنمنٹ کے 18 کروڑ لوگوں کو سیکورٹی پرووائڈ کر سکتی, یہ ایک نیشنل سوچ ہے جس کا یہ آج نتیجہ ہے. اس سوچ کو بدلیں, اور وہ کرنے والے جانتے کرو کیا فرق پڑتا ہے. بالکل, کیا کر لو گے یار تم, یا تم کو یہ پتا ہو کہ بھائی اگر ہم نے اس بچی کو ہاتھ لگایا تو 6 کروڑ پاکستانی باہر نکل آئے گا, اور آ کے اپنے آپ اپنے ہسپتالوں اور بلڈنگوں کو لوٹے گا نہیں, وہ ہمیں کوٹے گا. انہوں نے کیا نا, ابھی ان کو پتا ہی ہے, روڈ پہ نکلتے ہیں تو ان کو اور مزہ آتا ہے کہ ان کو نکالو یہ اور لوٹ کریں گے. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ یار یہ ہمیں کوٹیں گے یا ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے ایز اے یونائٹڈ فورس, کچھ نہیں کر سکے گا. کوئی فنڈامنٹلزم نہیں بچے گا, کوئی ایکسٹریمزم نہیں بچے گا, کوئی فیشزم نہیں بچے گا, کوئی فیوڈلزم نہیں بچے گا آپ کے یہاں. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ کتنے لوگ ہیں یار, یہ کتنے زمیندار ہیں پاکستان میں, 500 بس یہی ہے نا. لیکن ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ جو سول سوسائٹی ہے نا, ٹیں کرتی ہے. اچھا, ناٹ جسٹ اینی ون, جو ڈاکے بھی ڈال رہے ہیں, جو مار بھی رہے ہیں, جو ڈاکے کلنگ میں بھی انوالو ہیں, موبائل سے, ان کو پتا ہے کہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اگر پکڑے بھی گئے تو 1-2 دن میں ریلیز, کوئی ریٹیلیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ریٹیلیشن نہیں ہے, کرے جاؤ, موج جائیں تو موج. تو until we stand together for these purposes and causes, ایسی باتیں چھوڑیں, فرق نہیں پڑتا, آرام کریں. آپ کو نہ ملالہ کا غم ہے نہ آپ کو اس کی فکر ہے, یہ صرف آج آپ کے لیے ایک خبر ہے. یہ 2 دن گزر جائیں گے, آپ سب نے اپنے کام دھندے پہ لگ جانا ہے. پھر اس کے بعد کبھی کبھار ایک آواز آ جایا کرے گی اور کسی کو مل جائے گا, کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا. ایڈمٹ کریں اس بات کو, یہ جھوٹ چھوڑیں. 2-4 آوازیں تو سے آتی رہیں گی. اور پھر کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا, کیا پہلے کسی بچی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا, کیا کسی بچی کو آج یہ طالبان کے خلاف بولتی تھی تو جو زمینداروں کے خلاف بولتی ہیں مرتی رہی ہیں, وہ جو جن کی عزتیں لٹتی رہی, کدھر ہے بھائی, ان کو مار دیا جاتا ہے. کیا فرق پڑ گیا, کیا سول سوسائٹی نے کوئی سٹینڈ لیا, ایک گھر بیٹھ کے. تو یہ میں کہتا ہوں یہ بھی نہ کرو, کیونکہ کرنے والے بھی ہم ہی ہیں, ہم سب ہیں. یہ فیشسٹ, یہ فیوڈلز ہم ہیں. وہی طالبان کو ایک مخلوق نہیں ہے, مریخی طاقت نہیں ہے, وہ بالکل وہ ہم میں سے. بہرحال کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم معافی نہیں چاہتے, لیکن آپ معاف کر دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات.